الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات حجاج کرام، معتمرین کرام، میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، مدینہ منورہ کے آداب میں نے شروع کیے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے آپ کو مسجد نبوی کے دروازے پر لے آیا ہوں۔ مسجد نبوی میں جب آپ دایاں قدم رکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لی ابواب رزقک۔ یہ پڑھنا سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے سنت کے مطابق دایاں قدم مسجد نبوی میں رکھ رہے ہیں، اے اللہ رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دے اور ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو بھی اے اللہ آسان فرما دے، کشادہ فرما دے، سکون والے رزق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ جب تک میں مسجد نبوی میں ہوں میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، مفت میں آپ کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد میرے عزیز بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں، اب آپ جب آستانہ عالیہ پر جائیں گے خواتین کے لیے بالکل علیحدہ با پردہ انتظام ہے، اور وہ بھی آستانہ عالیہ کے قریب جالی مبارک کے قریب پہنچیں گی، اور مرد حضرات بھی جالی مبارک کے قریب پہنچیں گے۔ میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ انتہائی ادب کے ساتھ اس مسجد نبوی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اور سب سے زیادہ جس کا لحاظ رکھنا ہے وہ ادب کا لحاظ رکھنا ہے۔ بلا ضرورت گفتگو بھی نہ کی جائے، ٹیلی فون بھی بلا ضرورت نہ سنے جائیں، نگاہیں بھی آپ کی قدموں پر ہوں، چھت اور دائیں بائیں بھی دیکھنے سے گریز کریں، اور یہ یقین کر کے جائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضری دے رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام سن بھی رہے ہیں اور آپ جواب بھی فرما رہے ہیں۔ لہذا بڑے ادب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے جہاں لکھا ہوگا کہ ھذا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آپ نے صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ عبادت کتابوں میں مل جائے گی، مثلا یوں کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر اس کے ساتھ ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہیں گے السلام علیک یا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حاضری دے کر کہیں گے السلام علیک یا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. معزز حجاج کرام، انشاءاللہ اگلی نشست میں مسجد نبی کے بقیہ آداب کروں گا، لیکن یہ آپ مضبوطی سے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد جہاں آپ کو حاضری کی سعادت مل رہی ہے وہ یہی ہے. اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. www.darsequran.com